गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावन का फिर शुक्र अदा करते कि आज उसने एक खूबसूरत जो सुबह वो हमारी ज़िंदगी में दे दी कि हम खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों से वो अच्छे अच्छे काम चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी कुर्बत को हासिल करें और सोकर बेड के ऊपर लम्हे बह के टाइम नहीं निकालना, बल्कि हमने अपने खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देनी है। Or good morning to all of you, my all the other friends which are not belong to Pakistan, they are belong to other countries, and I'm very thankful to that they join the Facebook and give me the good comments and blessings comments. I'm really thankful to all the my friends, those who cannot understand the Urdu language or Punjabi language, but they read the passage or the references which I have written on the board, and they can understand what I am saying. So I'm really thankful to my all the friends. God bless you, and keep in touch with me and to share the word of God with other peoples. Then God will bless us, and we need his blessings. May God bless you. اور میں اپنے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگ دنیا میں ہیں جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ آ کر فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ جڑ جاتے ہیں اور خداوند کے کلام کے لیے وہ متلاشی رہتے ہیں کہ خداوند کا کلام جب شروع ہو تو ہم اس سے ضرور وہ برکتیں حاصل کریں، کیونکہ عزیزوں یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ خدا نے، یسوع ناصری نے جب زمینی زندگی میں انہوں نے ایک وقت گزارا تو خداوند نے ایک میتھڈ اپنا لیا، اور دیٹ از دا پیرابلز۔ وہ خداوند نے تمثیلات لوگوں کو سکھائی، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جب بائبل کو پڑھتا ہوں کہ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ میں ایک میتھمیٹکس پڑھانے والا 30 سال سے میتھ پڑھاتا رہا ہوں اور خداوند کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیتا ہوں، لیکن ان دنوں میں لاک ڈاؤن کے اندر خداوند نے میرے یہ ذہن میں بات ڈال دی اور اس نے میرے ہاتھ میں وہ مارکر دے دیا کہ ڈونٹ ٹیچ میتھمیٹکس، ٹیچ دا پیرابل آف دا جیسس کرائسٹ۔ خداوند کی جو تمثیلات ہیں وہ میرے بچوں تک پہنچائیں، اور خداوند نے خوبصورت یہ بائبل کا جو حصہ ہے نئے عہد نامے میں بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جو خداوند نے لوگوں کو بتائی، اور آسمان کی بادشاہی کے متعلق خداوند نے بتایا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی اس عبادت کا حصہ بنتے ہیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو شیئر کا بٹن پریس کر کے باقی لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اسے کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بنی کہ جہاں پہ آپ چھپا لیں، اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ ابلیسی قوتیں ساری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کا کلام، اسے شیئر کیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو۔ کوئی اس میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے، صرف اور صرف خداوند کا زندہ کلام ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مفت تم نے یہ پایا ہے اور مفت ہی اس کو بانٹ دو۔ تو یہ مفت ملا ہے اور مفت ہی بانٹ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو بھی مفت ہی مل رہا ہے، اور آپ مفتی اس کو شیئر کریں، کمنٹس دیں، لائک کریں، تاکہ خداوند کا کلام روز بروز بڑھے اور وہ ترقی کرے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ہم اپنے ڈیووشن، جو آج کی ڈیووشن ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کا یہ خوبصورت دن میری اور آپ کی بلکہ پوری دنیا میں کونے کونے میں کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، جس طرح کی بھی زبان ہم بولتے ہیں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہو۔ Really, oh God, I am thankful to you that you give me the chance and time to share the word of God along with my people, my friends, my son, my daughters, my elders, my grandmothers, my fathers and my brothers and sisters. I am really thankful to you. خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باپ تو نے یہ زندگی میں ٹائم دے دیا اور خوبصورت
सुबह दी और जिस्म में ताकत दी, बोलने की सलाहियत दी। खुदावंद इस बात के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने आज फिर ये खूबसूरत सुबह मेरी जिंदगी में दे दी, ताकि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावंद मैं तेरे सामने आ मौजूद हूँ। खुदावंद मेरे मुंह में अपना कलाम डाल दे, खुदावंद मेरे जहन में अपनी बातें डाल दे। खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खुदावंद एक खाकसार हूँ, लेकिन तेरा कलाम मोहतबर है। तेरे मुंह की बातें यस्सु नासरी जो तूने लोगों को बताई वो मोहतबर है, लेकिन खुदावंद तो अपने बंदों को ये तौफीक देता है कि वो काम करें। खुदावंद मैं तेरे खेत में काम करना चाहता हूँ, और खुदावंद तूने मुझे ये काम सौंप दिया कि मैं तेरा काम, तेरा जो कलाम है वो लोगों तक पहुँचाऊँ। खुदावंद तो मेरे साथ होना, मेरा मुंह बन जाना। जिस्म कमज़ोर है, ज़ुबान लड़खड़ाती है, नॉलेज नहीं है, कोई वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन खुदावंद तेरा बंदा पौल कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा खुदावंद यस्सु नासरी मुझे कुव्वत बख्शेगा और उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यस्सु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी डिवोशन का आगाज़ हो चुका है, और हम शुरू में गीत गाते होते तो आज हम गीत गाएंगे, और मेरी कोशिश होती है कि गीत जो है डिवोशन के साथ मिले। और आजकल जो हमारा टॉपिक है वो आसमान की बादशाही है, और खुदावंद ने कहा है कि हम इधर उधर की चीज़ों की तलाश में ना रहें, बल्कि जो खुदावंद की आसमान की बादशाही उसमें हम रहें। गीत बहुत पुराना है, नए बच्चों को काम आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो गाऊँ और आपके साथ भी खुदा का कलाम भी शेयर करूँ। तो आप भी मेरे साथ निकालें, ज़रूर गाएं, ताली बजाएं जिधर बैठे हुए हैं। हम गीत गाते हैं। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, आहा, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, आहा, जैसे उसने हमें है माफ किया, आहा, जैसे उसने हमें है माफ किया, आहा, क्या तुमने भी सबको माफ किया, आहा, क्या तुमने भी सबको माफ किया, आहा, फिर मोहब्बत मोहब्बत अर्स पाएंगे, फिर मोहब्बत मोहब्बत अर्स पाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, आहा, नाम उसका मोहब्बत और रफ़ाकत, आहा, नाम उसका मोहब्बत और रफ़ाकत, आहा, नाम उसका कलाम की सदाकत, आहा, नाम उसका कलाम की सदाकत, आहा, वही रोशनी और अब्दी रास्ता है, वही रोशनी और अब्दी रास्ता है, वही जिंदगी में मेरा बादशाह है, वही जिंदगी में मेरा बादशाह है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रासबाजी, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रासबाजी, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा। कितना खूबसूरत गीत है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। और खुदावंद यस्सु नासरी ने
زمینی زندگی پر جتنی تعلیم دی ہے اس میں خداوند نے آخرت کا، آسمان کی بادشاہی کا مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھانے کا جو میتھڈ اڈاپٹ کیا، اور خداوند یسوع ناصری کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا۔ وہ بہت ہی طریقے استعمال کر سکتے تھے، لیکن میرے خداوند یسوع ناصری نے بہت سمپل طریقے استعمال کیے، لیکن وہاں پر لوگ ایسے تھے کہ پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ خداوند نے بہت زیادہ جو آسمان کی بادشاہی ہے اس پر خداوند نے زور دیا، اور ہم نے پہلے اس کی بادشاہی ڈھونڈنی ہے تو پھر ہمیں سارا کچھ ہی مل جائے گا، ہم مادی چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ اور آج کی جو ہماری ڈیووشن ہے ڈے 12 ہے اور ٹائم وہی ہے، اور پیرابلز آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی تمثیلات ہے، اور آج کی جو تمثیل ہے آسمان کی بادشاہی کی 4 تمثیلیں، آسمان کی بادشاہی کی 4 تمثیلیں، 4 پیرابلز آف کنگڈم آف ہیون، 4 پیرابلز آف کنگڈم آف ہیون، اور ریفرنسز ہمارے پاس متی ہے، میتھیو چیپٹر 13 ورس 44 45 to 46 47 to 49 and 51 to 52۔ آج جو ہم لوگوں نے ریفرنسز کوڈ کیے ہیں وہ متی کی انجیل میں سے ہی کیے ہیں، اور اس کا چیپٹر 13 ہے، اور جب میں اس پہ کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو خداوند خود سکھاتا ہے، اور میں نے اس پہ وہ غور و غوض کیا ہے کہ خدا کا بندہ جو متی ہے کتنا محو ہو کر خدا کی باتیں سنتا تھا، اور پاک روح نے کیسا اس سے کام لیا ہے کہ اس نے خداوند یسوع ناصری کی جو پیرابلز ہیں ان کو اس نے قلم بند کیا ہے، اور یہ وہی متی ہے جو ٹیکس کولیکٹر اور مسئول لینے والا، اور خداوند نے جب اس کے پاس آیا تو خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اپنی ساری شان و شوکت، اپنا عہدہ، سب کچھ چھوڑ کر تو یسوع ناصری کے پیچھے چل پڑا۔ ہیلیلویا۔ اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم مادی چیزوں کو چھوڑ کے تو صرف اور صرف اپنے خداوند کی طرف جائیں، کیونکہ جب ہم خداوند کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں رہتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہمیں سارا کچھ خود ہی دے دیتا ہے۔ خداوند نے کہا کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل تمہاری خود فکر کرے گا۔ ہم لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہوہ یری جو ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرتا۔ ہم نے فکر نہیں کرنا کیونکہ خداوند ہمیں دیتا، لیکن ہم نے خدا کے کلام میں بڑھنا ہے اور اس کی خوشنودی کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے پوسٹر بھی لگایا ہوا تھا، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کہ آج ہم لوگ جو دیکھیں گے ہمارے پاس آج کلام مقدس میں سے 4 تمثیلات ہیں، 4 پیرابلز، اور متی کی انجیل میتھیو چیپٹر 13 میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے 44 خداوند یسوع ناصری نے جو تمثیل بتائی اپنے شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کے متعلق، آج ہمارے پاس ہیں چیپٹر 13 ورس 44، اور خداوند نے کیا کہا ہے، میں پڑھے دیتا ہوں۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا، اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ اور پھر دوسری ہے 45ویں آیت میں، پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا، جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ اور پھر اس کے آگے 47ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جال کی تمثیل ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے
جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پہ کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور آگے پھر 51 ورس میں لکھا ہوا ہے، نئی اور پرانی سچائیوں کے متعلق ہے، کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 4 پیرابل آف کنگڈم آف ہیون، آسمان کی بادشاہی کی 4 جو ہیں تمثیلیں، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ میں نے پہلے بتایا کہ متی نے بہت خوبصورت لکھا ہے، اور متی کی انجیل کو اگر ہم 13ویں چیپٹر میں دیکھیں تو خداوند یسوع ناصری نے یہاں پر جو متی نے کوڈ کی ہیں آسمان کی بادشاہی، اور دوسرے جو 7 خداوند کے شاگرد ہیں انہوں نے متی، مرکز اور لوکا نے اور یوحنا نے صرف ایک تمثیل بتائی ہے، باقی انہوں نے خداوند کی تمثیلات پہ کام کیا اور ان کو ریکارڈ کیا، اور خداوند کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ انجیل میں قلم بند کی ہیں۔ اور چیپٹر 13 متی کی انجیل کا جو 13واں باب ہے بہت اہم ہے، کیونکہ خداوند نے یہاں پر آسمان کی جو بادشاہی ہے اس کے متعلق بتایا ہے۔ اور اگر آپ نے غور نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت اور آج سے اس چیپٹر پر 13ویں باب پر غور کریں تو وہاں پر ہمیں 8 تمثیلیں جو ملتی ہیں وہ خداوند یسوع ناصری نے آسمان کی بادشاہی کے متعلق بتائی ہیں، اور آج ہم لوگ 4 سیکھیں گے، اور کل ہم نے 3 سیکھی تھی، 4 اور 3 7، اور ایک ہم نے اس سے پہلے سیکھی تھی 8 پیرابلز جو متی نے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں۔ وہ 8 جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے متعلق خداوند نے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، اور جو پہلی تھی وہ تھی بیج بونے والے کی۔ جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے وہ آپ کو 13ویں باب کی پہلی آیت سے ملتی ہے۔ بیج بونا، بیج بونے والا، یہ ہمیں ملتی ہے 13ویں باب کی پہلی آیت سے، یہ پہلی ہے۔ اور پھر خداوند نے دوسری جو بتائی وہ تھی کڑوے دانے، یہ آپ کو ملتی ہے یسوع مسیح کے خداوند کے زندہ کلام میں سے 36 آیت۔ 36ویں آیت سے یہ آپ لوگوں کو تمثیل ملتی ہے 24ویں آیت میں، دوسری ہمیں ملتی ہے 24ویں آیت میں، اور پھر خداوند کے زندہ کلام میں سے تیسری تمثیل جو ہے رائی کا دانہ، یہ آپ کو ملتی ہے خداوند کے زندہ کلام میں سے 31ویں سے۔ پھر آپ کو ملتی ہے خمیر، آٹے میں خمیر، یہ 13ویں باب کی آپ کو ملتی ہے 32 ورس۔ اور پھر آپ کو جو ملتی ہے یہ نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے خداوند کے زندہ کلام میں سے پوشیدہ خزانہ، اور نمبر 6 آپ کو ملتی ہے موتی، عمدہ موتی، اور 7 جو آپ کو خداوند کے کلام میں سے تمثیل ملتی وہ ہے
मछलियों का जाल, और 8वीं जो मिलती है वो घर का मालिक। तो खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने देखा कि जो मत्ती रसूल है उसने 8 जो तमसीलात हैं वो खुदावंद की कोड की है, बाकियों ने भी कोड की हुई हैं, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, तीनों ने, लेकिन 1-2 तमसीलात हैं कि जो उन्होंने नहीं कोड की। ये जो आज की हमारे पास तमसीलें हैं, पोशीदा खजाना, मोती की तमसील, जाल की तमसील और घर का मालिक, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मत्ती की अंजील में मिलती हैं और बाकी जो अनाजील हैं उनमें हमें नहीं मिलती। इसे बाकियों ने कोड नहीं किया हुआ, और खुदावंद का कलाम बहुत खूबसूरत है। और इनमें आपने बीज बोने वाले की तमसील पहले ही आपको आती है, मैंने भी आपसे शेयर की हुई है। कड़वे दाने भी, और फिर राई का दाना, खमीर और पोशीदा खजाना, उम्दा मोती, जाल और मछलियों का जाल और घर का मालिक, ये 8 तमसीलात जो सारी की सारी खुदावंद यस्सु नासरी ने अपने शागिर्दों के साथ लोगों को जो तालीम दी, सिर्फ और सिर्फ आसमान की बादशाही के मुतालिक बताया है। और खुदावंद यस्सु नासरी ने आसमान की बादशाही पे जोर दिया है, दुनिया की बादशाही पे नहीं। फकी, फरीसी, यहूदी और जो रोमी सिपाही थे, वो पैंतुस पिलातुस यही समझते थे कि शायद ये जो बादशाह है, यहूदियों का बादशाह है, ये दुनिया पे सल्तनत करने आया, लेकिन वो तो बादशाहों का बादशाह है। और खुदावंद यस्सु नासरी ने जब भी बादशाही की बात की है तो वो दुनियावी बादशाही नहीं, वो आसमान की बादशाही की बात करता था, क्योंकि आसमान की बादशाही जो वो अब्दी बादशाही है, हमेशा की बादशाही है, जो बाप ने उसे हमेशा से दी हुई दुनियावी बादशाही। तो सिकंदर तकरीबन आधी से ज्यादा पौनी तकरीबन दुनिया पे वो हुकूमत कर गया, लेकिन किधर है आज सिकंदर का नाम? कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये मादी जो बादशाही है, दुनिया की बादशाही, दिखावे की बादशाही, खुदावंद यस्सु नासरी ने उसकी बात नहीं की, बल्कि खुदावंद ने आसमान की बादशाही। और मत्ती ने वो 8 की 8 जो खुदावंद ने आसमान की बादशाही है उनको खुदावंद ने कोड किया। पहले हमने बीज वाली सीखी थी, 1 और 3 हमने फिर सीखी थी उसके बाद, और 4 आज सीखे। तो टोटल जो मत्ती कोड करता है। लेकिन अगर आप लूका की अंजील और उसका मरकस की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 26 से 29वीं आयत में देखें तो उसने भी आसमान की बादशाही का जिक्र किया हुआ कि एक बीज जैसे उगता है, कल हमने सीखा था। तो आज की जो पैराबल्स हैं वो हमारे पास जो है वो 4 हैं। लेट कम टू द पॉइंट, और हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं। और खुदावंद के कलाम में मत्ती के अंजील उसके 13वें बाब की 44वीं आयत में लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। खुदावंद यस्सु नासरी, वहां पर जो ऑडियंस मौजूद होती थी, मौका महल था, जैसे लोग थे खुदावंद वैसी ही बात करते थे। और दैट इज द इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर अस दोज हु आर टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन एनीवेयर, इन एनी चर्च। जो खुदा का कलाम जहां कहीं भी पढ़ाते हैं, हम सब के लिए जरूरी है कि हम ऑडियंस को देखकर खुदावंद का जो कलाम है वो वाला हम बीज बोने। अगर ऑडियंस बेचारी ऐसी है कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके साथ खुदावंद की वो बातें करें जो उनके ज़हनों में सिंपल मेथड, सिंपल अल्फाज बोले, ताकि उनके ज़हनों में खुदावंद का कलाम सराहियत कर जाए। और खुदावंद यस्सु नासरी अपने शागिर्दों के साथ रहते थे और उनको तमसीलात बाद में भी समझाते थे। और आज खुदावंद ने जो 44वें बाब आयत में कहा है, आसमान की बादशाही खेत की मानद है। हमने पीछे सीखा है कि खुदा ने कहा है कि कड़वे दाने की तमसील में खुदा ने कहा था
کہ وہ جو کھیت ہے وہ دنیا ہے، اور یہاں پر بھی خدا نے کہا کہ جو کھیت ہے وہ دنیا ہے، اور خداوند نے کھیت کی اس لیے بات کی، مزدور کی اس لیے بات کی، کسان کی اس لیے بات کی کہ جو کھیت میں لوگ کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، رات دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کے لیے خوراک ہے، کہ اپنے بچوں کے لیے خوراک کسی طریقے سے ڈھونڈے۔ کوئی بھی بڑا کسان جو بڑا مالک ہے، نمبردار ہے، آنرز ہے، لینڈ لارڈ، وہ کبھی بھی جا کر کھیت کے اندر خود کام نہیں کرتا، اور خداوند نے کھیت کی مثال لے لی ان غلاموں کی۔ اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے، مزدور بھی ہوتے تھے جو گھروں میں لوگوں نے کام کے لیے رکھے ہوتے تھے، اور خداوند نے اس شخص کے متعلق بات کہی ہے کہ جو پیسے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور خداوند جب بھی کھیت کی بات کرتے تھے تو وہ دنیا کی بات کرتے تھے، اور یہاں پر خداوند نے جو بات کہی ہے وہ پوشیدہ خزانہ، اور خداوند نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیت کے اندر کسی نے اپنا خزانہ چھپا دیا۔ اس زمانے میں عزیزوں کو بینک تو نہیں تھے، کوئی بھی بینک نہیں تھا، ورلڈ بینک نہیں تھا کہ اپنا خزانہ جا کر اس میں جمع کرا دے، کوئی بینک لاکر نہیں تھے کہ جمع کرا دے۔ یقیناً جو لوگ تھے اپنا خزانہ، روپیہ، پیسہ، چاندی، سکہ، سونا، سب کچھ قیمتی زیورات جو ہیں وہ جا کر زمین کے اندر چھپا دیتے تھے۔ اور ایسے ہی خداوند نے تشبیہ دی ہے کہ آسمان کی بادشاہی بھی اتنی قیمتی ہے کہ خدا باپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ نادانوں کی طرف نہ جائے، بیوقوفوں کی طرف نہ جائے، وہی اس کو ڈھونڈے، وہی پائے جو جستجو کرے۔ تو کھیت کے اندر جو کام کرنے والا انسان ہے وہ زمین کو گوڑتا ہے، اس کی اندر سے وہ زمین کی کھڈے نکالتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کے اندر پودے، کھیتی باڑی کی جائے۔ وہ تلاش میں رہتا ہے زمین کو نرم کرنے کے لیے۔ اسی طرح خداوند نے کہا کہ کھیت دنیا ہے اور اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں، جو زیادہ اس کے اندر کھدائی کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس کو خزانہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت لوگ کھیتوں کے اندر، زمین کے اندر، درختوں کے نیچے اپنا پیسہ چھپا دیتے تھے۔ عین خداوند نے بھی وہی بات کہی کہ لوگ کام کر رہے ہیں کھیت میں، اور کیا وہ شخص ہے؟ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ اپنے خزانے کو کس کے اندر چھپاتا ہے؟ کھیت کے اندر۔ اور وہاں پر کام کون کرتا ہے؟ مزدور کام کرتا ہے، وہ شخص کام کرتا ہے جو روٹی کی تلاش میں ہے۔ یہ کھیت دنیا ہے، اور جو خزانہ خداوند نے کہا وہ خدا نے آسمان کی بادشاہی کو کہہ دیا، اور اس کے اندر وہ لوگ جو کام کر رہے، جو متلاشی ہیں، جو رات دن اس کی بھوک اور پیاس میں خداوند کے کلام کے اندر رہتے ہیں، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرکار انہیں آسمان کی بادشاہی ملتی ہے۔ این اسی طرح اس شخص نے جس کی خداوند نے تمثیل دی ہے، اس نے وہ خزانہ ڈھونڈ لیا، کسی نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، مالک نے، اور اس شخص نے کیا کیا؟ اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا، اور اس شخص نے، اس مزدور نے، اس غلام نے جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے فوراً سیل کر دیا، بیچ دیا، چپکے سے جو کچھ اس نے کہیں سے قرضہ لیا ہوگا، جیسا بھی اس نے خداوند کے لیے سارا کچھ اس کھیت کے لیے چھوڑ دیا، اور جا کے وہ کھیت لے لیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر تو کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ اس کو وہ چیز مل گئی، اور اس نے اپنا سارا کچھ بیچ کر اس کھیت کو لے لیا۔ این ایسے ہی وہ مالک بن بیٹھا، این ایسے ہی جو خداوند کے کلام کی تلاش میں رہتے ہیں، خداوند نے اپنے آسمان کی بادشاہی کو خداوند نے اس کلام کے اندر چھپا کر رکھ دیا ہے، اور جو اس کو پھرولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے، اس کے متلاشی رہتے ہیں، یقیناً ان کو آسمان کی بادشاہی ایسے ہی ملتی ہے
जैसे उस मजदूर को खेत में काम करने वाले को मिली, और उसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर वो खेत उसने ले लिया। एंड ऐसे ही जो खुदावंद के कलाम में मतलाशी रहते हैं वो सब कुछ लेते हैं, क्योंकि खुदावंद के जितने शागिर्द हैं खुदावंद इसीलिए उन्हें सिखाता था कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदावंद के पीछे आ गए, और ऐसे ही बने कि खेत में काम किया खुदा के बंदों ने, खुदा के शागिर्दों ने, और मतलाशी रहे, और आखिर उन्हें आसमान की बादशाही की बातें खुदावंद ने उन पर अयां कर दी। खुदावंद ऐसे भेद अपने शागिर्दों के ऊपर खलवत में जाके घर में जाकर इनको खोल देते थे, और खुदावंद अपने शागिर्दों के ऊपर उन्होंने कहा कि खेत दुनिया है और तुमने उसके अंदर मेहनत की है और उस पोशीदा खजाने को पा लिया। वो जो कीमती खजाना है वो क्या है? नॉट सिल्वर गोल्ड, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जो कीमती खजाना वो यस्सु नासरी है। खुदावंद यस्सु नासरी सबसे ज्यादा कीमती है। उसने अपना खून बहाकर हमें खरीद लिया है, हम उसके खून खरीदे हैं, और आसमान की बादशाही तो हमारे पास ही रहती है। आसमान की बादशाही शागिर्दों के पास थी, उन्हें वो खजाना मिला। हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी आज लगेगा। और फिर दूसरी खुदावन ने तमसील कही, वो भी उससे मिलती जुलती है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक कीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। पहले वहां पर खुदावन ने उस शख्स की बात कही है जो मजदूर है, जो मजदूर है, और यहां पर खुदावन ने किसकी बात कही है? सौदागर की बात कही है। यहां पर खुदावन ने किसकी बात कही है? एक सौदागर की बात कही है खुदावन ने कि एक सौदागर है, वहां पर एक गरीब शख्स है, यहां पर जो एक मालदार शख्स है, वहां पर जो गरीब है वो अपनी रात दिन मेहनत करता है और उसको खजाना मिलता है, कीमती खजाना, तो वो खुशियां मनाता है। यहाँ पर एक गुनाहगार शख्स है जिसे खुदावंद की बादशाही मिली और उसने खुशियां मनाई और सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदावंद की बादशाही उसने हासिल कर ली। यहाँ पर वो शख्स है कि जिसके पास रुपया पैसा है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी किसी एक कीमती जो मोती है, वो उम्दा मोती है। अगर आप खुदा के कलाम को देखते हुए, और इस मोती को मैं तशबीह देता हूं कि ऐसा ही को मोती होगा कि कीमती मोती जो वो सौदागर जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है। क्या खुदावन ने जो बात दे दी है, तशबीह कर दी है। पहले खुदावन ने खेत की बात कर दी कि उसको पोशीदा खजाना मिल गया, उस मजदूर को, गरीब को, लाचार को, गुलाम को, और छुपा हुआ है, सिर्फ आपने मेहनत करनी और निकाल लो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपया पैसा लेकिन आसमान की बादशाही का उनको नहीं पता। एंड ऐसे ही जैसे उम्दा मोती खरीदने के लिए वो सदागर शहर शहर, गलियों गलियों, कोनों में फिरता था, मुल्क मुल्क फिरता था, लेकिन उसको वो उम्दा मोती जिसकी तलाश थी वो उसको नहीं मिलता था। क्या उसके पास जेवर नहीं थे, उसके पास चांदी नहीं थी, उसके पास सोना नहीं था, उसके पास मोती नहीं थे, बेशुमार चीजें उसके पास थी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद यस्सु नासरी ने जिसे कोड किया है वो है सौदागर, यानी कि रिच मैन है। वो रिच मैन है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो सौदागर हैं लेकिन फिर भी उनका जो ध्यान है वो कीमती से कीमती और उम्दा चीज़ें ढूंढने की तलाश में रहते हैं। लेकिन खुदावन ने कहा
کہ وہ جو شخص ہے وہ اتنا امیر ہے اور ایک موتی کی تلاش میں رہتا ہے، بالکل ایسے کچھ چمکتا ہوا موتی. خداوند نے یہاں پر موتی کا نام نہیں لیا، لیکن بائبل مقدس میں بے شمار موتیوں کا ذکر ہے قیمتی، لیکن خداوند نے ایک کہہ دیا ہے کہ عمدہ موتی اس کو مل گیا. اس سے پہلے اس کے پاس کوئی موتی نہیں تھا. شخص امیر ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس آسمان کی بادشاہی نہیں ہے. اور خداوند نے کہا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو بالکل امیر ہے، جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں رہتا ہے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پپلو. جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا، اسے مول لے لیا. قیمتی موتی جو ہماری زندگیوں میں ہے وہ خداوند یسوع ناصری ہے. اس سوداگر کی زندگی میں کیا تھا؟ ایک عمدہ موتی. پوشیدہ خزانے والے کی زندگی میں کیا تھا؟ پوشیدہ خزانہ. پھر اگر وہ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈتا تو پھر اس کے لیے پوشیدہ خزانہ وہی ہے. عمدہ موتی اس کے لیے اگر مادی ہے تو ڈائمنڈ ہے، بہت بے شمار موتیوں کے نام ہیں. اگر وہ اس کی تلاش میں تو اس کے لیے وہ مادی چیزیں، لیکن اگر خداوند کے کلام کی تلاش میں ہے تو پھر اس کے لیے خداوند کے جو کلام میں آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے اس کے لیے ہے. اور لکھا ہے کہ جس شخص کو اس کی تلاش رہتی ہے، جب اس کو آسمان کی بادشاہی ملتی ہے تو سارا کچھ بیچ بچا کر وہ چھوڑ دیتا ہے. کلام مقدس میں ہمیں بڑی اگزامپل ملتی ہیں کہ لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں کہ ہم خداوند تیرے شاگرد بننا چاہتے ہیں. تو خداوند نے کہا تیرے پاس جو کچھ ہے، مال ہے، تیرے پاس خزانہ ہے، موتی ہے، دولت ساری چھوڑ کے تو میرے پیچھے آ جا. لیکن لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی. پھر ایک اور مثال ملتی کہ اس نے کہا خداوند میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا میرے پیچھے آ. تو نے کہا مینوں مردے جو میرا ماں باپ ہے ان کا بندوبست کرنے دو، مردے دفنانے دو. خداوند یسوع ناصری کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، صرف اور صرف پوشیدہ خزانہ خدا کے آسمان کی بادشاہی ہے. عمدہ موتی آسمان کی بادشاہی جن کا ذکر خداوند نے کیا ہے. اور خدا باپ نے بہت سی روحوں کو بچایا. اگر مریم مگدلینی کا ذکر کریں تو کیا خوبصورت بات ہے کہ اس عورت کے پاس روپیہ پیسہ بیش بہا، عطر مہنگے سے مہنگا، مہنگے سے مہنگا وہ کپڑا پہنتی تھی، ساری دنیا میں اس کے لنک تھے، لیکن وہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں در بدر پھرتی تھی اور خداوند یسوع ناصری کے قدموں میں آ کر گر گئی. اور اس نے وہ بیش بہا جو قیمتی عطر تھا وہ اس نے پھینک دیا، عین ایسے ہی جیسے اس سوداگر نے سارا کچھ بیچ دیا اور عمدہ موتی لے لیا. مریم مگدلینی نے اپنی زندگی کی وہ جو خوبصورت لمحات تھے، وہ جو لوگوں میں گزارتی تھی، بری زندگی، عیش و عشرت، وہ سارا کچھ اس نے چھوڑ دیا اور خداوند یسوع ناصری کے قدموں میں آ کے گر گئی اور اس نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. اور اس نے وہ خزانہ کھیت میں سے ڈھونڈ لیا، اس نے وہ عمدہ موتی پا لیا اور بیش بہا عطر اپنا سارا کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع کے قدموں میں آ کے گر گئی اور اس کو آسمان کی بادشاہی ملی. وہ عورت بنی کہ جب خداوند یسوع ناصری زمینی زندگی میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، وہ خداوند یسوع ناصری کی شاگردہ بن گئی اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلی. یہ ہے پوشیدہ خزانہ جو اس عورت مریم مگدلینی نے ڈھونڈ لیا. یہ ہے عمدہ موتی جو اس نے پا لیا، وہ خداوند یسوع ناصری ہے. اور آپ اس کا مقام دیکھیں مریم مگدلینی کا کہ پہلی جو مقدسہ مریم اسے فرشتہ پیغام دیتا ہے، خداوند یسوع کی خوشخبری دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی. اور دوسری وہ مریم ہے، وہ مقدسہ مریم تھی. اور یہ جو مریم ہے اس کا مقام اچھا نہیں، لیکن جب اس نے عمدہ موتی پا لیا اور اس نے وہ کھیت سے خزانہ ڈھونڈ لیا، اس کی زندگی تبدیل ہوگی. اس نے سب کچھ چھوڑ چھڑا کر اس عمدہ چیز کو، ابدی مکانوں کے مالک کو، اور جس کے پاس
ہمیشہ کی زندگی ہے اسے اس نے اپنا لیا، اور ایک وقت آیا کہ جب خداوند یسوع ناصری تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھے تو فرشتے آ کر پیغام دیتے ہیں مریم مگدلینی کو، ہیلیلویا، یہ ہے آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں، یہ ہے پوشیدہ خزانہ، یہ ہے عمدہ موتی جو اس نے پا لیا، کیونکہ فرشتوں کا ذکر بہت ہے کہ وہ سارٹ آف کریں گے، اور فرشتوں نے زمین کے اوپر ہی مریم مگدلینی کو سارٹ آف کر دیا، اور وہ خدا کی مقدسہ بنی اور اچھی بھیڑوں میں شامل ہوئی اور خدا کے دہنے ہاتھ. اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع ناصری مریم مگدلینی کو ملتے ہیں، ہیلیلویا. یہ ہے پوشیدہ خزانہ جو خداوند کہتا ہے کہ جسے ملتا ہے وہ اپنا سب کچھ بیچ کر اسے لے لیتا ہے. یہ ہے عمدہ موتی کہ وہ سارا کچھ چھوڑ کر اس کو خریدنے لیتا ہے. مریم مگدلینی نے سب کچھ چھوڑ کر بیچ بچا کر ختم کر کے اور خداوند کو قبول کر لیا. یہ ہے آسمان کی بادشاہی جو خداوند کہتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی ہے. جسٹ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ، وی ہیو ٹو اسٹرگل. ہم نے خداوند کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، وہاں سے ہمیں سب کچھ ملے گا. مریم مگدلینی نے اسٹرگل کی، وہ آئی، اس نے لوگوں کا لحاظ خیال نہیں کیا کہ وہ فریسی کیا کہے گا، وہ امیر لوگ کیا کہیں گے، وہ عزت دار لوگ کیا کہیں گے. اس نے آ کر کھیت کے اندر جلدی سے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر سے قیمتی خزانہ اس نے فوراً پکڑ لیا جو وہ فقی فریسی نہ لے سکے. اس نے وہ ڈھونڈ لیا اور عمدہ موتی اس نے فوراً لے لیا، اور اپنا قیمتی عطر جو تھا وہ سارا کچھ اس نے بیچ دیا. وی ہیو ٹو ڈو، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تاکہ خداوند کا جو کلام ہے، جو آسمان کی بادشاہی، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. ایسے ہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. آگے خداوند نے تیسری جو تمثیل وہ یہ کہی ہے، جال کی تمثیل. اور خداوند نے پہلے بھی ایک تمثیل دی تھی کہ خداوند نے کہا تھا کہ کڑوے دانے، ان کے اندر خداوند نے کڑوے دانوں کے اندر خداوند نے یہ کہا تھا کہ ایک کھیت ہے اور اس کے اندر بیج بوئے گئے ہیں، مالک نے بیج لگا دیے ہیں. اور وہ تمثیل ہمارے پاس ہے، تمثیل 2، اور اس کا حوالہ میں ملتا ہے 13ویں باب کی 24ویں آیت سے. اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خداوند نے کہا کھیت ہے، ہل لگا دی، بیج بو دیا، اور کسی نے آ کر رات کو مالک کے سوتے اس کے اندر کڑوے دانے ڈال دیے. اور لوگوں نے آ کے کہا کہ اس کے اندر کسی نے کڑوے دانے ڈال دیے. تو خداوند نے کہا کہ اسے نہ نکالو. مالک نے کہا رہنے دو، انہیں ساتھ ہی پلنے دو، جب کٹائی کا وقت آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ کڑوے دانے علیحدہ کر دو اور اچھے دانے علیحدہ کر دو. کڑوے دانوں کو پھینک دو. کہاں پر؟ وہاں پر جہاں پہ آگ جلتی، جہاں پر رونا اور دانت پیسنا. یہ خداوند نے کڑوے دانوں کی تمثیل سمجھائی تھی. آج خداوند یسوع ناصری اپنے شاگردوں کو مچھلیوں کا جو جال ہے این ویسے ہی بتا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ڈفرنس کیا ہے. What is the difference between these two parables؟ کڑوے دانے اور مچھلیوں کا جال. وہاں دنیا کھیت ہے اور بونے والا مالک ہے، اور بیج ساتھ کڑوے دانے ابلیس ڈال کر جاتا ہے. لیکن خداوند نے اپنے شاگردوں کو جو اس زمانے میں ماہی گیر بھی تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، خداوند نے پھر اسی تمثیل کو مچھلیوں کے جال سے تشبیہ دے دی. لیکن آج کی جو ہے پیرابل، مچھلیوں کا جال، نیٹ جو ہے فشنگ نیٹ، اس کا جو ہے وہ سٹائل چینج ہے. اور خداوند نے آج جو سنیریو ہے وہ چینج کر دیا ہے. یہاں پر خداوند نے کہا کہ کھیت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ہے، ایک سمندر ہے، وسیع ہے، جس کی بہت زیادہ گہرائی چوڑائی ہے، اور وہاں پر جو جال ڈالنے والا ماہی گیر ہے وہ خداوند یسوع ناصری خود ہے، اور جال خدا باپ کا ہے، اور وہ جال کو ایسے پھینکتا ہے، وہ جال بہت بڑا ہے
اس کے اندر بہت سی مچھلیاں جو ایسی ہیں کہ اس کو پسند ہیں, جو برگزیدہ ہے, کھانے کے قابل ہے, وہ ساری مچھلیاں بھی اس کے اندر آئیں گی اور دوسری مچھلیاں بھی لالچ کریں گی اور اس جال کے اندر آنے کی کوشش کریں گی کہ ہمیں بھی اس جال کے اندر ان کے ساتھ ہم بھی آئیں. لیکن خداوند نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ جال جو پھینکا جائے گا اس کے اندر اچھی اور بری مچھلیاں دونوں آئیں گی. ایسے ہی ہوگا کہ خداوند نے کہا کہ وہاں پر کڑوے دانے تھے جو اینڈ پہ نکالے گئے اور کسی نے بو دیے, یہاں پر وہ جال خود ڈال کر سب کو اکٹھا کر لے گا اور اس کے اندر اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے اندر سے اچھی مچھلیاں لیدا کر دو اور بری مچھلیاں لیدا کر دو. کیا خوبصورت تمثیل ہے. متی 13واں باب اور اس کی 47ویں آیت میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں اس کو. پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھی پھینک دیں. دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا, فرشتے نکلیں گے اور شریروں کے کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. خداوند نے بالکل یہ تمثیل ویسے جیسے کڑوے دانے ہیں لیکن وہاں پر کھیتی کی بات کی تھی, یہاں پر خداوند نے جال کی بات کی ہے کہ خداوند کی کائنات جو ہے اس کے اندر اچھے اور برے لوگ سارے ہی پل رہے ہیں, نشو نما پا رہے ہیں. تو خداوند نے کہا کہ ایسے ہی میں نے آخر میں کیا کرنا ہے, جال پھینکنا ہے اور جو سمندر کے اندر چرند پرند ہیں, جو مچھلیاں وہ اس جال کے اندر آئیں گی اور اس جال کے اندر ایسا ہوگا کہ اچھی مچھلیوں کے ساتھ بری مچھلیاں بھی آئیں گی. اچھی مچھلیوں کا مطلب ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ, خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے والے لوگ, خدا کے مقدس لوگ, برگزیدہ لوگ جو وہ اچھی مچھلیاں ہیں. اور جو بری مچھلیاں ہیں وہ ہیں جو ابلیس کی پیروی کرتی ہیں, جو دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتی ہیں, انہیں خداوند نے بری مچھلیاں کہا ہے. اب دنیا کسے کہا گیا ہے؟ سمندر ہے. وہاں پہ جال ڈالنے والا کون ہے؟ خدا ہے, پوری لوگوں کو پکڑنے والا. اور جو مچھلیاں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ساری ہی دنیا ہے, اچھے اور برے لوگ سارے ہی اس میں شامل ہوں گے. اور وہاں پہ برتنوں میں رکھنے والے, سارٹ آف کرنے والے, لیدا کرنے والے کون ہیں؟ عام لوگ نہیں ہوں گے, وہاں پر خدا کے فرشتے ہوں گے. آخری عدالت جب ہوگی تو خداوند نے ایسے ہی کرنا جیسے کڑوے دانے لیدا اور اچھے دانے لیدا. بری مچھلیاں لیفٹ سائڈ پہ اور اچھی مچھلیاں رائٹ سائڈ پہ, بکریاں لیفٹ سائڈ پہ اور جو بھیڑیں ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ. اور بھیڑیں, اچھی مچھلیاں, اچھے دانے کون ہیں؟ خداوند کے برگزیدہ لوگ ہیں جو خداوند کی بادشاہی کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ والی مچھلیاں وہاں پر ہوں گی. اور جو بری مچھلیاں ہیں وہ جال میں آنے کی کوشش کریں گی, گھسنے کی کوشش کریں گی. ایسے ہی جیسے اس امیر آدمی نے کہا, باپ ابراہیم اس غریب لازر کو کہہ کہ پانی لے, اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان پر لگا دے. وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, بری مچھلیاں اور اچھی مچھلیاں ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھیں گی, اچھے دانے اور کڑوے دانے ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھیں گی, بھیڑیں اور بکریاں ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھیں گی. لیکن بیچ میں اتنا بڑا گڑھا ہوگا کہ کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا. اب وقت ہے کہ ہم پوشیدہ خزانے کو ڈھونڈ کے لے لیں اور سارا کچھ چھوڑ کے خداوند کی بادشاہی کے وارث بنیں. عمدہ انمول موتی خرید لیں اور جو عام موتی ہیں دنیا کے اندر عام چیزیں ان کو چھوڑ دیں اور اس جال میں جائیں
जो खुदावंद का जाल है, जहाँ पर आसमान की बादशाही है, ये खुदावंद ने अपने शागिर्दों के ऊपर 7 तमसीलात जो वो बयान की, और जो मैंने यहाँ पे आपके पास लिखी है, बीज बोने वाला, कड़वे दाने, राई का दाना, खमीर जो आटे के अंदर मिलाया गया है, पोशीदा खजाना, उम्दा मोती, जाल और घर का मालिक, यहाँ तक हमने इसको देख लिया है। और एक मरकस ने अलहदा बताई जो बाकी अनाजील में नहीं मिलती, वहां पे भी बीज बोना, ये भी खुदावंद की आसमान की बादशाही के मुतालिक है। और जो लास्ट हमारे पास है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ घर का मालिक, ऑनर ऑफ द हाउस, उसके मुतालिक हम देखेंगे कि खुदावंद ने जब ये आसमान की बादशाही अपने शागिर्दों को टीच कर दी, पढ़ा दी, बता दिया, तो फिर आगे खुदावंद क्या कहते हैं। खुदावंद ने 13वें बाब की 51 वर्स में कहा है, क्या तुम ये सब बातें समझ गए। एन ऐसे ही खुदावंद ने कहा जैसे कोई टीचर प्रोफेसर किसी को पढ़ाता है और लेक्चर देने के बाद पूछता है, डू यू अंडरस्टैंड। खुदावंद ने भी अपने शागिर्दों को कहा, डू यू अंडरस्टैंड, कैन यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको सारा कुछ मिल गया है। खुदावंद ने ये तमसीलात समझाने के बाद, उनको बताने के बाद अपने शागिर्दों से सवाल कर दिया, क्या तुम ये सब बातें समझ गए। आज मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, क्या आप ये सारी बातें समझ के आपने आज फिर दोबारा रिफ्रेशर कोर्स इसके ऊपर किया है। क्योंकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो फिर स्टूडेंट्स को रिफ्रेशर कोर्स करवाते हैं, उसकी दोहराई करवाते हैं। तो खुदावंद यसू नासरी ने अपने शागिर्दों से सवाल कर दिया, क्या तुम ये सब समझ गए कि आसमान की बादशाही की जो मैंने बातें तुम्हें समझाई हैं, इस मूड में बीज की शक्ल में तशबीह देकर, कड़वे दानों की शक्ल में, राई का दाना, मस्टर्ड सीड जो है, खमीर जो आटे के अंदर यीस्ट मिलाया जाता है, पोशीदा खजाना, हिडन ट्रेजर्स, और फिर खुदावंद ने उम्दा मोती भी कहा, पिरल। खुदावंद ने उम्दा मोती और नेट, फिशिंग नेट से भी, और फिर खुदावंद ने कहा कि क्या तुम समझ गए हो। मैं भी कहता हूं, डू यू अंडरस्टैंड। जो खुदावंद की तमसीलात हैं आप समझ गए। अगर आपने मेरे साथ शुरू में ज्वाइन नहीं किया हुआ था तो खुदावंद के जिंदा कलाम में से मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब को जरूर पढ़ें, आपको सारा कुछ वहां पर मिलेगा। और फिर खुदावंद ने आगे इस सवाल के बाद फिर उन्होंने उससे कहा, हाँ, जैसे क्लास में बच्चे कहते हैं यस सर, यस मैम, यस मिस, ऐसे ही खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद यसू नासरी से कहा, यस सर, यस रबी, यस लॉर्ड। हम लोग समझ के जो तूने हमें तमसीलात समझाई थी हमने वो समझ लिए हैं, हमने ज़हन नशीन बैठा लिए हैं। इससे पहले हमने ऐसे लेक्चर नहीं सुने। खुदा के खादम आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ समझाया है, खुदा के नबी आए हैं उन्होंने बहुत कुछ समझाया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं की। और लॉर्ड गॉड नो वी आर अंडरस्टैंड ऑल द पैराबल विच यू हैव टॉट अस। हमने वो तमाम तमसीलात सीख ली हैं जो तुमने हमें सिखाई हैं। मेरा ईमान है कि अगर वो कहते नहीं तो यकीनन खुदावंद ने फिर उन्हें समझानी थी। और ऐसी कौन सी बात है, समझाए मेरा यसू नासरी, तालीम यसू नासरी दे, लोगों के जहनों में बात खुदावंद डाले और खुदा बाप का कलाम जो उसके जो मुंह की बातें हैं वो लोगों के जहन में डाले और लोग कहें कि हमें समझ नहीं आती। वो जिसे चाहता है उसे देता है। कलाम में लिखा कि तमसीलों में वो बात इसलिए करता था कि समझने वाले ना समझे और देखने वाले ना देखे, लेकिन जिसको वो समझाना चाहता था, जिसके ऊपर या करना चाहता था, वो उसको देता था। और जो सीखने की कोशिश करता था, जो पोशीदा खजाने को ढूंढने की कोशिश करता था, जो अनमोल को पाने की कोशिश करता था, उसको वो सिखाता था। और शागिर्दों को वो सिखाना चाहता था कि खुदा का जो कलाम है वो ज़रूर सीखें और खुदावंद के कलाम की तरफ
متوجہ ہوں. پریز ہیلیلویا. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. یہاں پر خداوند نے پھر انہیں سمجھایا کہ فقیوں کی طرح تم نے بھی بننا, تم نے بھی خدا کا کلام جو آسمان کی بادشاہی ہے جو لوگوں تک لے کے جانی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے جو فقیوں کی بات کی, یہ فقی لوگ کون تھے, فقی کیا کرتے تھے, اور بہت سا کام ہے. اگر ہم نیمیہ کو دیکھیں اور عزرا کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی خداوند کے فقی تھے, کیونکہ وہ خدا کا جو کلام تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے, خدا کے کلام کو پڑھتے تھے اور تشریح کرتے تھے, لوگوں تک پہنچاتے تھے. وہ دونوں بھی فقیوں میں ان کا ذکر آتا ہے. یہاں پر فقی جو ہے وہ ہے فقی احکام شریعت اور شرعی امور کا علم رکھنے والا ماہر فقیہ یہودی علماء کی ایک جماعت تھی جو پیشے کے طور پر شریعت کا باقاعدہ مطالعہ, تفسیر و تشریح کرتی تھی. مسیح کے دور میں اس فرقے کے 3 اہم فرائض یہ تھے: پاک نوشتوں کی نقل نویسی اور حفاظت کرنا, ان کی تفسیر کرنا اور ان کی تعلیم. دنیا صدوقیوں کے برعکس فقیہ قیامت پر پختہ یقین رکھتے تھے. عقائد کے اعتبار سے وہ فریسی فرقے کے قریب تھے. مسیح کی زمینی خدمت کے دوران یہ فرقہ آپ کا سب سے بڑا مخالف رہا. یہ ریاکاری میں فریسیوں سے کم نہیں تھے. یہ ہے فقیہ. اور خداوند نے کہا کہ تم نے اس کلام کو سمجھ لیا. انہوں نے کہا یس سر, یس لارڈ, وی انڈرسٹینڈ آل دا تھنگس وچ یو ہیو شیئرڈ ود اس. انہوں نے کہا ہم نے سمجھ لیا. اور خداوند نے کہا ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. خداوند نے کہا کہ تم نے بھی اس تعلیم کو پھیلانا ہے, اور نئی اور پرانی چیزوں سے مراد یہ ہے, یہ فقی جو یہ ایک مالک ہے, اور یہ نئی اور پرانی جو خدا کی تعلیم ہے, نیا عہد نامہ اور جو پرانا عہد نامہ, اس کی باتوں کو اپنے اندر سے نکالے گا, کلام کو پیش کرے گا. اور گھر کے مالک سے مراد ہے کہ جیسے گھر کا مالک اپنے سٹور کے اندر سے نئی اور پرانی چیزوں کو نکالتا, ساؤٹ آف کرتا ہے, اس کو استعمال میں لاتا ہے, ایسے ہی نئی اور پرانی سچائیوں سے مراد ہے کہ پرانا خدا کا کلام جو پرانا عہد نامہ ہے, وہ شریعت جو خدا نے موسیٰ کے اوپر ظاہر کی, اس کی تعلیم, اور جو نئی سچائیاں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو خداوند آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں, ابدی مکانوں کا ذکر کرتے ہیں, وہ ہے نئی اور پرانی سچائیاں. خداوند نے کہا تھا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں, نبیوں کی اور جو باقیوں کی ہے تعلیم اس کو ختم کرنے نہیں آیا, بلکہ کیا کرنے آیا ہوں, پورا کرنے آیا ہوں. خداوند نے کہا تھا کہ میں ختم کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں دیکھیں تو خداوند یسوع ناصری نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں سے دیکھیں تو خداوند نے پرانی چیزوں کو ٹیچ کرتے ہوئے استعمال کیا ہے, اور شاگردوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے, پرانی اور نئی دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے. خداوند نے تو خود ختم نہیں کیا تھا پرانی چیزیں. متی کی انجیل 5ویں باب کی 17ویں آیت میں سے ہم تلاوت صرف کریں گے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور خداوند نے جب بھی ریفرنس کوڈ کیے یسوع ناصری نے, تو پرانے عہد نامے سے خداوند نے باتیں لے کر, ریفرنس لے کر کوڈ کیے ہیں. ایک جگہ خداوند نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ جب وہاں پر خدا کا غضب نازل ہوا
تو وہ آگے کو نہ بھاگی، خداوند کی طرف نہ بھاگی، بلکہ پیچھے مڑ مڑ دیکھا۔ ابلیس نے جب خداوند یسوع ناصری کو آزمایا تو اس نے خدا کے کلام سے پرانے عہد نامے کو کوڈ کیا کہ تیری بابت لکھا ہے، اور خداوند نے بھی پرانے عہد نامے کو ہی لے کر ابلیس کے منہ کو بند کر دیا، اور خداوند نے کہا کہ یہ وقت آئے گا، شاگردوں کو کہا کہ تم مالک جب بنو گے، یہ تعلیم جب تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو تم نے پرانی سچائیاں اور نئی سچائیوں کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور آسمان کی بادشاہی کا بتانا ہے۔ خداوند نے کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو خداوند نے پرانی سچائیوں کو منسوخ نہیں کیا بلکہ پورا کیا ہے۔ آج اپنے شاگردوں کو بھی یہی وہ کہتے ہیں، پس جو کوئی ان چھوٹوں سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ یہاں پر بھی خداوند نے شروع میں پہاڑی واز میں یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ میں نبیوں کے صحیفوں کو، توریت کی باتوں کو، حکموں کو ختم کرنے نہیں ہے بلکہ پورا کرنے ہیں، اور ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی لفظ اس کو نہیں مٹا سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اور جو فقی فریسی تھے وہ صرف اور صرف پرانی تعلیم پہ ہی زور دیتے تھے، اور جو نئی تعلیم ہے یسوع ناصری کی، جو نئی میں ہے، اس کا مزہ وہ نہیں چکھتے تھے۔ خداوند یسوع ناصری وہ میں ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، زندگی کی روٹی ہے۔ اس وقت باپ نے جو روٹی دی تھی، جو من برسا تھا، قوم بنی اسرائیل نے 40 سال کھایا، وہ آسمان سے ان کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ لیکن آج جو نئی روٹی ہے، زندگی کا جو پانی، وہ یسوع مسیح ہے۔ تو خداوند اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ نئی تعلیم کے ساتھ ساتھ تم نے پرانی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلنا، این ایسے ہی جیسے گھر کا مالک اپنے گھر کے اندر سے پرانی اور نئی چیزوں کو دونوں کو استعمال کرتے ہوئے چلتا ہے۔ What a great teaching of Lord Jesus Christ! کتنی عمدہ تعلیم ہے کہ خداوند نے شروع میں کہا کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے اس کو میں ختم کرنے نہیں ہے بلکہ پورا کرنے۔ اور خداوند نے کہا کہ کوئی بھی ان میں سے چھوٹے بادشاہی اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا اگر کوئی لفظ کم کرے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا کیا ہوگا؟ کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں، اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے۔ خداوند نے ان کو ٹیچ کر دیا اور اینڈ پہ کنکلیوژن دے دیا کہ وہ جو فقی فریسی بنے پھرتے ہیں، تم نے ویسی تعلیم نہیں دینی، وہ تو صرف اور صرف پرانا عہد نامہ جو ہے، موسیٰ کی جو شریعت ہے، اس پر عمل کرنے سے نئی روٹی اتری ہے، اس کا وہ مزہ نہیں چکھتے۔ جو نیا پانی زندگی کا پانی ہے اس کو وہ نہیں پیتے۔ جو ابدی مکان ہے ان کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں کرتے۔ اگر تم میں اور ان میں فرق نہ رہا، تمہاری زیادہ نہ ہوئی، تو اس بات کو اپنے اندر رکھ لو کہ تم آسمان کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگے۔ خداوند نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے انہیں کہہ دیا، پھر پڑھتا ہوں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راست بازی فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ آسمان کی بادشاہی کی تمثیل خداوند نے جو ساتھ، اور اس کے بعد اینڈ پر جو خداوند نے یہ جو کنکلیوژن بتا دیا ہے، کیا خوبصورت خداوند نے کنکلیوژن بتا دیا ہے کہ آپ نے پرانی تعلیم اور نئی تعلیم لے کر دونوں کو ساتھ چلنا ہے۔
آج بھی بڑے لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے خدا کے کلام کو بتاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو زور صرف اور صرف نئے عہد نامے پہ دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف خدا کا جو پرانا عہد نامہ ہے اسی پہ زور دیتے ہیں. لیکن خداوند یسوع ناصری کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ خدا کی تعلیم کہتی ہے کہ نئی اور پرانی سچائیوں دونوں کو ساتھ لے کر چلو. اگر تمہارا ایمان، تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اگر وہ 30 گنا پھل لائے ہیں یا 60 گنا پھل لائے، جب تک تمہارا 100 گنا پھل نہیں ہوگا تب تک تم آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوگے. الرٹ، خداوند نے الرٹ کر دیا ہے، انڈیکیشن دے دیا ہے کہ تمہاری تعلیم کے اندر پرانی اولڈ ٹیسٹامنٹ پلس نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں جب پورا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں یسوع مسیح نظر آئے گا. خداوند کے متعلق پرانے عہد نامے میں لاٹ آف پیشن گوئیاں ہیں. اگر آپ پرانا عہد نامہ نہیں بتاؤ گے تو پھر خداوند کے بارے میں جو پرانے عہد نامے کی تکمیل جو ہے، مکمل جو ہوتا ہے، وہ نئے عہد نامے تب ہی مکمل ہوتا ہے جب یسوع مسیح کا ذکر اور یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. تو خداوند نے ان کو کہہ دیا. بڑا مزہ آ رہا ہے، خداوند کے کلام میں بڑی باتیں کرنے والی ہیں. یہ جو لاسٹ جو پیرابل ہے، جو گھر کا مالک، اس کے اوپر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس میں بولوں، لیکن یہ ٹائم کی وجہ سے میں اس کو ذرا کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خداوند کی جو تمثیلات ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ان کو مس کر گئے ہیں، ضرور وہ پڑھیں اور خداوند کی تعلیم کو لیں. اور جو میتھڈ خداوند یسوع ناصری نے ہمیں بتایا ہے، وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع ناصری از اے گریٹ ٹیچر اینڈ پریچر. وہی ہمارا سب سے بڑا استاد ہے. اس نے کہا جاؤ ساری قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد. پہلا حصہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اگلے حصے پر ہم فوراً جاتے ہیں. پہلا حصہ خداوند نے کہا شاگرد، ان کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو. سارا کچھ سکھانے کے بعد جب وہ بالکل خداوند کے کلام میں آ جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے متلاشی ہو جاتے ہیں، دن ان کو خدا باپ بیٹے اور قدس کے نام سے بیپٹائز کرو. پہلے ان کو شاگرد بناؤ. جیسے خداوند نے اپنے شاگردوں کو تروڑا مروڑا سارا کچھ، پھر اس نے ان کو کہا کہ جاؤ جا کے ان کو خدا کی جو پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے، نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، اس کے متعلق بتاؤ. تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرسٹ وی ہیو ٹو ٹچ دا پیپل، کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا ہے. این ایسے ہی جیسے مریم مگدلینی کا دل تبدیل ہوا، این ایسے ہی جیسے پطرس مچھلیاں پکڑنے والا چھوڑ کر تو خداوند کے پیچھے آ کر اس نے کہا کہ میں تجھے ماہی گیر بناؤں گا. تو ہم نے جتنے لوگوں کو خدا کا کلام دینا ہے، پہلے پرانے عہد نامے کی تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا، اس کی سچائیاں، اور نئے عہد نامے کی یسوع مسیح کی جو زندگی ہے، جو اس کے منہ کی باتیں ہیں، ان کی تعلیم دینی ہے. تو دن خداوند نے کہا کہ تم فقیوں فریسیوں سے زیادہ راست باز ٹھہرو گے، آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو گے. من تمہارے ماں باپ نے وہاں پر کھایا، لیکن وہ پھر بھی بڑبڑاتے رہے، خدا کے نافرمان رہے. اور آج جب کہ میں تمہارے بیچ میں ہوں، جو وہ والی روٹی جو آسمان سے اتاری گئی. اور خداوند نے آخری کھانے میں بھی اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ روٹی توڑ کے لو، یہ میرا بدن ہے، اسے کھاؤ. اور خداوند نے جو میں دی، انگوروں کا رس دیا، خداوند نے کہا اسے پیو کیونکہ یہ میرا خون ہے. تو خداوند کی جو نئی تعلیم ہے اور خدا باپ کی جو پرانی تعلیم ہے، جو موسی شریعت ہے، نبیوں کے صحیفے ہیں، جو انبیاء نے باتیں ہمیں بتائی ہیں،
हमने उन्हें मनसूख नहीं करना, क्योंकि खुदावंद यस्सु नासरी ने मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 17वीं आयत से आगे पढ़ें तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसलिए बी रेडी, बी अलर्ट टू सर्व फॉर द गॉड। और जो छुपिया ख़जाना है, हिडन ट्रेजर्स, उसको हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है और खुदावंद के कलाम तक हमने आगे जाना। ये 8 तमसीलात थी जो खुदावंद ने मेरे हिस्से में दी कि मैं आप तक शेयर करूं, और आज वो खुदा का कलाम मैंने आप तक शेयर किया। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। और आपने इससे क्या करना है, आपने भी जो शेयर का बटन है उसे प्रेस करें, ताकि खुदा का कलाम जो उसके मुंह की बातें हैं, जो नई और पुरानी सच्चाइयाँ हैं, वो खुदावंद तक जाए। और खुदावंद ने कहा है कि अगर तुम फकीयों फरीसियों से ज़्यादा रास्तबाज नहीं होगे तो तुम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होगे। हमने इसी तरह डोर टू डोर खुदावंद का कलाम जो पहुंचाना है, घर घर में अंजील को सुनाना है। अब हमारे पास जो वे है, जस्ट वी हैव टू पुश द शेयर बटन और खुदावंद का कलाम दूसरों तक जाएगा, उसकी नई और पुरानी सच्चाइयाँ। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे के लिए कि खुदावंद वो दुनिया में आया और उसने दुनिया में रहते हुए वो तरीका, वो तालीम हमें दी कि खुदावंद हम उससे सीखें और वही मेथडोलॉजी, द ग्रेट कमीशन और द ग्रेट मेथड ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम लें और लोगों तक शेयर करें। खुदावंद उसने अपने शागिर्दों को तमसीलात समझाने के बाद कहा, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आ गया? आज हमने अपने दिल के अंदर झांकना है और खुद से ये सवाल करना है, डू आई अंडरस्टैंड, डू वी अंडरस्टैंड। अगर हमें समझ आ गई है तो कहें यस लॉर्ड, नहीं आई तो फिर भी कहें कि खुदावंद तू अपना कलाम मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं तेरी पुरानी और नई सच्चाइयों को सीख लूं और तेरे बेटे की जो तालीम है, जो आसमान की बादशाही की तालीम है, वो लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग खुदावंद वो मछलियाँ ना बने जो बुरी मछलियाँ हों, लोग वो दाने ना बने जो कड़वे दाने हों, लोग ऐसे ना बने कि जिनके दिल की तख्तियाँ जो है खुदावंद वो उस मट्टी की तरह जो राह के किनारे बीच गिरता है, वो उस पथरीली ज़मीन की तरह है, वो झाड़ियों की तरह। खुदावंद ऐसे ना हों, बल्कि खुदावंद ऐसे हों अच्छे दाने, अच्छा बीज, और खुदावंद अच्छी मछलियाँ बने। और हम खुदावंद वो हों जिन्हें खुदावंद पोशीदा ख़जाना मिल गया, आसमान की बादशाही, उम्दा ख़जाना मिल गया, खुदावंद आसमान की बादशाही। हम खुदावंद उस खमीर की मानद हों कि जो थोड़ा सा भी हो और पूरी दुनिया को खुदावंद तेरा कलाम सिखा दे। हमें आज के कलाम के वसीला से छूना और बड़ी बरकत देना। खुदावंद जो लोग मेरे साथ उन सब के साथ हो और तेरा कलाम उनके लिए बाइस बरकत, बाइस मुसरत हो। कोरोना वायरस से हमें बचा के रख, हमें इस अजाब से बाहर निकाल, पूरी दुनिया को खुदावंद इस वबा को ख़त्म कर, और ताकि खुदावंद हम दोबारा रूटीन में अपने काम पे निकले और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। खुदावंद खुराक अनाज की कमी ना हो, सबको वाफर मिक़दार में देना। मेरे साथ हो, जॉनसन के साथ हो, जो मेरी मावनत करता है, मेरे घराने के साथ भी हो, यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप कल फिर मेरे साथ इसी तरह होंगे और हम खुदावंद का कलाम फिर लेके आएंगे, नई उम्मीदें, नई उमंगें, और खुदावंद के कलाम के लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।